درس فی مسألۃ التوحید، سورۃ الاخلاص، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سورۃ الاخلاص کے بارے میں الحمدللہ ہم نے مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال اور احادیث مبارکہ میں جو اس کی فضیلت آئی ہے اس کا بھی الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ یہ سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ یہی مسئلہ توحید ہے۔ یہ تمام اسی لیے اس سورت کا نام سورت اخلاص بھی ہے اور سورت اساس بھی ہے کہ یہ بنیاد ہے۔ اسی طرح جیسے اس کا نام سورۃ التوحید بھی ہے تو سورۃ التفرید بھی ہے اور سورۃ التجرید بھی ہے، اسی طرح اس کا نام سورۃ المانعہ بھی ہے۔ تو اس لیے تمام مسائل میں دین اسلام میں بنیادی مسئلہ اور ہر انبیاء کے زمانے میں یاد رکھو، تمام انبیاء علیہم السلام کے دور میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک علیہم الصلوات والتسلیم اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں، یاد رکھو۔ فروعات میں اختلاف ہیں، ایک شریعت میں ایک چیز حلال تھی دوسری شریعت میں حرام ہے، یہ فروعی اختلاف ہے۔ جہاں تک اصول کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور اصول میں کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید بجمیع انواعہ، یعنی ساری توحید کی قسمیں ہیں، الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے، توحید فی الافعال ہے۔ تو جب توحید کا اس بات ہوگا تو شرک کی خود بخود نفی ہو، یعنی آپ قرآن پاک میں کسی بھی جگہ دیکھ لیں، جیسے ابھی بھی آپ نے نماز میں سنا امام صاحب نے جو پڑھا، تو وہ یہی مسئلہ الہ تو ہے، امن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ یعنی ایک ایک چیز کی وضاحت کی گئی کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، کوئی ہے دعویٰ کرے کہ میں نے بنایا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمانوں سے پانی اتارا، آسمانوں سے بھی پانی اترتا ہے یاد رکھو، اور بادلوں سے بھی اترتا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی براہ راست آسمانوں سے پانی اتارتے ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح سے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پانی بادلوں سے برستا ہے، اور بادل جو ہیں وہ یعنی ہواؤں کے ذریعے سے
وہ اس نمی کو جذب کر کے اوپر جاتے ہیں، پھر بادل بنتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے ان کو چلایا جاتا ہے، اور جہاں حکم ہوتا ہے وہاں وہ برستے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم نے اتارا ہے پانی بادلوں سے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ہم زمین پہ پانی بھیجتے ہم بتنا بھی، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے باغ بنا دیے۔ کیا تم بھی ایک درخت پیدا کر سکتے ہو؟ اور کیا اس کام میں اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی اور الہ شریک ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم جو ہے وہ راستے سے بھٹکنے والی اور ہٹنے والی۔ یعدلون کا معنی، جہاں عدل کا معنی عدل ہوتا ہے وہاں انصراف بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ بھئی اصول دین جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید، نبوت و رسالت اور قیامت، یہ ہے بنیاد، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ کرو۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور تم ہماری اطاعت کرو۔ اور ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی کہ ہم سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، پھر ایک اور عالم میں ہم نے جانا ہے، اور وہاں پھر حساب بھی ہوگا، میزان بھی ہوگا، حشر و نشر بھی ہوگا، صراط بھی ہوگی، پھر سزا و جزا بھی ہوگی۔ تو یہ تو تین جو مسئلے ہیں نا، یاد رکھو ان میں کوئی اختلاف نہیں، فروعی مسائل میں اختلاف ہوتے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے مسائل منصوص ہیں، نص ہیں، یعنی جن میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اب دیکھیں نا، مثلا عشاء کی نماز ہے 4 رکعتیں، کوئی اختلاف نہیں۔ مغرب کی 3 رکعتیں، کوئی اختلاف نہیں۔ فجر کی نماز 2 رکعتیں، کوئی اختلاف نہیں۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، ان کے اختلاف کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات 2 احادیث ہیں حضور پاک کی، ایک امام کو ایک حدیث مبارک تو ملی ہے، دوسری حدیث نہیں ملی، تو جو حدیث اس کو ملی اس نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ کیونکہ صحابہ پوری دنیا میں الحمدللہ جہاد کے لیے چلے گئے، اور صحابہ نے جو جو سنا تھا وہ آگے سناتے گئے۔ اب ان کے جانے کے بعد جو حکم آیا تو اس کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں رحمہم اللہ علیہم، ان میں اصول میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ یا ایک ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جس کے اندر قرآن سے بھی کوئی دلیل نہیں مل رہی، حدیث سے بھی نہیں مل رہی، تو پھر مجتہد اجتہاد کرتا، کیونکہ دلیل کوئی نہیں۔ اور وہ جو اجتہاد کرتا ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرے گا، اپنے گھر سے نہیں اجتہاد کرتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بلا وجہ کا ایک یعنی اختلاف ہے کہ جی 4 امام اور 4 امام نہ ہوں تو تم تو پھر 40 لاکھ امام بن جاؤ گے نا۔ اور پھر 4 پر بھی اللہ نے اس لیے محفوظ کر دیا ہے کہ تمام مسائل منضبط ہو گئے، متون بھی لکھے گئے، شروع بھی لکھے گئے، اور پھر مختلف علاقوں میں ان پر عمل بھی شروع ہو گیا، تلقی بالقبول بھی حاصل ہو گئی، پھر 5ویں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے ہمیشہ بات کو یاد رکھ لیں، تو یہ مسئلہ جو ہے اس آیت مبارک میں اور سورت میں وہی مسئلہ ہے توحید۔
اور اسباب نزول کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے کہ بعض تو لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور پاک سے سوال کیا تھا کہ بھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، شیطان وساوس ڈالتا ہے نا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وہ خالق ہے، اور جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی، اور جب فنا ہو جائیں گے پھر بھی اللہ کی ذات ہوگی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت بھی اتار دی۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے بھی حضور سے سوال کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی صفت یا نسب بیان فرمائیں، تو پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نصارہ نے بھی یہ سوال کیا تھا۔ تو بہرحال کوئی بڑی بات نہیں، مشرکوں نے بھی کیا، یہودیوں نے بھی کیا، نصارہ نے بھی کیا، سب دشمنوں نے اپنی اپنی زبان میں سوال کیے، اللہ نے سب کو جواب دے فرمایا کہہ دیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ بعض قرات میں هو اللہ احد بھی ہے، یاد رکھو، لیکن جمہور کی قرات جو ہے وہ یہی ہے کہ قل هو اللہ احد۔ اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کہہ دیں کہ وہ خدا ہے جو ایک۔ اور یاد رکھیں کہ اسی میں حضور کی رسالت بھی موجود ہے کہ جب کل تمہارا کہنے والا خدا ہے، اللہ کا نبی تو آگے پہنچانے والے ہیں نا، اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اور بعض علماء کرام، مفسرین کرام اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 لفظ ہیں قل هو اللہ احد، تو اس میں 3 مقامات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مومن کے بھی 3 مقام ہوں گے، مقربین ہوں گے یا اصحاب الیمین ہوں گے، اور ان کے بعد مکذبین ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے حرف میں مقربین کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے حرف میں اصحاب الیمین کی طرف اشارہ ہے، اور تیسرے حرف میں مکذبین کا رد ہے، جو کہتے تھے کہ 100 خدا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ان سب کا رد ہو گیا قل هو اللہ احد۔ اور یاد رکھو ایک لفظ احد ہے، ایک واحد ہے، الہکم الہ واحد، وہاں واحد ہے، اور یہاں لفظ جو ہے وہ احد ہے۔ کیا احد اور واحد میں بھی کوئی فرق ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں، واحد معنی بھی ایک ہے اور احد معنی بھی ایک ہے، یاد رکھو۔ لیکن بعض محققین فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ایک میں اس بات ہے اور ایک میں نفی ہے، کیونکہ کلمہ توحید جو ہے وہ کیا ہے؟ نفی اور اس بات ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، نفی اس بات، نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ اور اسی میں اشارہ ہے کہ جب تک تم غیر کی محبت کو اور غیر کے علاقے کو دل سے نہیں نکالو گے توحید نہیں آئے گی۔ توحید یہ نہیں کہ تم نے اللہ کی نماز پڑھی ہے، توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ نہ کرو۔ اللہ کا سجدہ کرنا تو توحید نہیں، وہ تو کافر بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے، تو مشرکین بھی طواف کرتے تھے مکے کے، ابو جہل بھی طواف کرتا تھا۔ اللہ کے گھر کے سوا کسی اور قبر کا یا مزار کا طواف نہ کرو، یہ توحید کا سبق ہے۔ بھائی قربانی ہے، قربانی تو کافر بھی کرتے تھے، اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ قربانی نہ کرو، یہ توحید کا سبق ہے۔ تو اس میں نفی اور اس بات ہے، نفی پہلے ہے اور اس بات جو ہے بعد میں ہے، یاد رکھو لا الہ، یہ نفی ہو گئی، الا اللہ، یہ اس بات ہو گئی۔ اور اسی لیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کلمے میں اتنی بڑی برکت اور شان ہے کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے اس حال میں ملے، لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کرے، اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا۔
یعنی جتنے وہ ریت کے ذروں کے برابر کون گناہ کر سکتا ہے؟ مانا ہے کہ جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے وہ سب معاف ہو جائیں گے، شرط یہ ہے کہ یعنی لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ شرک کرے گا تو پھر وہ خدا کا باغی ہے، اور باغی کو کوئی بادشاہ دنیا کا بھی معاف نہیں کرتا ہے تو خدا کیسے معاف کر دے گا؟ دنیا میں ہر جرم میں سزا ہوتی ہے، کوئی 10 سال، کوئی 5 سال، کوئی 20 سال، کوئی 15 سال، لیکن باغی کی سزا تو موت ہوتی ہے نا۔ تو اللہ کا جو باغی ہوگا تو اللہ اس کو کہ اللہ بھی اس کی سزا پر جہنم رکھے گا۔ اب اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس میں بھی نفی اور اس بات ہے۔ کیسے نفی اور اس بات ہے؟ کہ پہلے کلمے میں اس بات ہے، پہلے کلمے میں اس بات ہے، احد میں اس بات ہے، واحد میں اس بات ہے، اور احد میں نفی ہے۔ یاد رکھو، واحد میں اس بات ہے، کیا مانا؟ ما فی البیت الا واحد، گھر میں ایک آدمی ہے، واحد اس بات کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر کہے گا کہ ما فی البیت احد، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو احد نفی کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ واحد جو ہے وہ اس بات ہے کہ بھئی ایک ہے، اور اگر کہا جائے کہ ما فی البیت احد، مانا ہے کوئی نہیں ہے، تو وہ نفی ہے۔ تو اس میں بھی وہی اس بات اور نفی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر بھی ہمیں وہی سبق پڑھایا توحید والا، جس میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ واحد جو ہے وہ تو احد میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن احد جو ہے وہ واحد میں داخل نہیں ہوتا۔ کیا مانا؟ آپ کہیں گے جی ایک تو 2 3، تو واحد تو پھر داخل ہوگا۔ تو جیسے آپ کہیں گے جی لا یقامہ واحد، یہ بندہ اتنا طاقتور ہے، اس کا ایک اس کو نہیں گرا سکتا، مانا 2 تو گرا سکتے ہیں، ایک نہیں گرا سکتا۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ لا یقامہ احد، اس کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا، تو اب مانا جو ہے وہاں نفی کا آ گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو ہے اپنی صفت جو ہے وہ احد بیان فرمائی ہے۔ ویسے لا شک فی ذلک کہ وہ واحد بھی ہے، وہ احد بھی ہے، وہ صمد بھی ہے۔ اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اور اس میں اشارہ تھا کہ کافر یہ نہ کہیں کہ حضور اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہو اللہ کا حکم ہے مجھے، قل هو اللہ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہی حکم ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور یہی حکم ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو حضور پاک نے تو اس ایک لفظ جو ہے نا جی، اس میں رسالت کا اس بات بھی ہو گیا اور عظمت شان بھی ہو گئی کہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ الصمد کا کیا معنی ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ الصمد کا معنی ہے جو سب پہ غالب ہو، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سب پہ غالب ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں، وہ صمد ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصمد، صمد کا معنی یہ ہے کہ جس پہ عظمت کی اور سرداری کی انتہا ہو جائے، پھر اس سے بڑا کوئی سردار نہیں، اس سے بڑا جنہیں انتہا سعادت ہو جائے وہ صمد ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ صمد کا معنی یہ ہے، یاد رکھیں الصمد معنی بے نیاز، اس کو کسی کی غرض نہیں، وہ غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں، اللہ کو کسی کی، اس لیے اس کو صمد کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس کا اپنا ایک دفعہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے تھے کہ میں جیل میں تھا، تو وہاں جیل میں ہمارے ساتھ کوئی ہندو لیڈر بھی قید تھے، کوئی سکھ لیڈر بھی قید تھے، مسلمان لیڈر بھی قید تھے، تو ہم صبح کو ترجمہ قرآن شریف پڑھایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ لفظ ہے نا اللہ الصمد، تو میں نے اس کا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کے ترجمے سے دیکھا تھا کہ نرادھار ہے۔ نرادھار جو ہے نا یہ سنسکرت کا لفظ ہے، ہندی کا لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ترجمہ کیا نا تو وہ جو ہندو بیٹھے تھے نا پنڈت، وہ تو جھومنے لگ گئے،
جب وہ درس ختم ہوا تو انہوں نے کہا شاہ جی آپ کو یہ نیرا دھار کس نے بتلایا ہے؟ یہ تو ہماری زبان ہے، یہ تو سنسکرت کا لفظ ہے۔ تو شاہ جی نے فرمایا کہ بھئی ہم نے تو پڑھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے تو ہم نے وہی ترجمہ کر دیا، چلو تم ہمیں سمجھاؤ تمہاری زبان ہے۔ انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس بن کسی کا کام نہ بنے اور جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، یعنی کسی کا کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کو کہتے ہیں نرادھار۔ تو سمجھ کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات تو اس کے بغیر نہیں قائم رہ سکتے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کا معنی جو ہے الصمد بھی کیا گیا ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ الصمد کا معنی یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آگے اس کے وہ فتوے کے یاد رکھو، چونکہ قاعدہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک جگہ اجمال ہوگا دوسری جگہ تفصیل ہوگی، تو قرآن خود تفسیر بیان کرتا ہے۔ بعض علماء نے کہا اس کا ترجمہ تفسیر یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، یہ ترجمہ ہے سمجھ کا، کیونکہ جس نے نہ جینا گیا، جس نے کوئی اولاد نہیں جینی، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، احتیاج نہیں، ساری اس کی مخلوق ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اور اس کو بھی کسی نے نہیں جینا، تو پھر کیوں؟ اگر کسی نے جینا ہو تو پھر باپ افضل ہو جائے گا۔ بات کو سمجھیں کہ جیسے نصارہ نے، وفد نجران نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد وہ عبد المسیح کی قیادت میں آئے تھے۔ یہ نام جو ہے نا یاد رکھو، یہ کافروں کے نام ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی رکھ لیتے ہیں عبد النبی، حالانکہ عبد المسیح شرک ہے تو عبد النبی بھی شرک ہے، عبد الرسول بھی شرک ہے۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، کسی انسان کا بندہ تو ہو نہیں سکتا نا وہ۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ، اللہ نے میرے مدنی کے پاک کے لما قام عبد اللہ۔ تو بہرحال نصارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آئے مکالمہ اور مناظرے کے لیے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات ہمیں بتائیں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا کلمتہ والقا روح منہ، اللہ کا کلمہ ہے، روح اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، پیغمبر ہے، شان والا ہے اور زندہ آسمانوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر تو آپ کی ہماری بات ہو سکتا ہے ہو جائے۔ آپ یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ پڑھنے کا حضرت بس اب ایک ہی بات ہے کہ اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو یا تو ہمیں پوری کائنات میں اور کوئی ایک آدمی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو وہ دکھا دے، اور اگر کائنات میں اور کوئی آدمی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یا تو ہمیں کوئی اور آدمی بھی تو دکھائے نا، صرف عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اور کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی آیات مبارک نازل فرما دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو جواب دو کہ حضرت عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم۔ تو اب عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے، آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے۔ خلقہ من تراب، اس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو جس کی باپ نہ ہو اگر وہ بیٹا بن جاتا ہے تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو پھر وہ تو خدا ہو گیا نا، پھر یہ بھی تو آدم کا بیٹا بنا نا، اللہ کا بیٹا تو پھر بھی نہیں بن سکتا نا۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ تو ایک دفعہ وہ تاریخ میں اخبارات میں لطیفہ تو نہیں حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑا عیسائیوں کا بہت ہی بڑا بد زبان اور بڑا مناظر قسم کا آدمی تھا دیانند، تو وہ جناب آیا تو اس نے دہلی میں بڑا شور مچایا اور علماء کو چیلنج کیا کہ مقابلہ کریں اور مناظرہ کریں۔ بہت بد زبان تھا، بولتا بہت۔
اور ذہین بھی بہت، بات سے بات بناتا. بہرحال مناظرہ ہوا، چیلنج ہوا، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مناظرہ قبول فرمایا. تو مناظرے سے پہلے وہ جلسے میں کھڑا ہوا تو اپنی تقریر کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، یا حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ثالث و ثلاثہ، یعنی وہ اپنے دلائل دے رہا تھا. ایک غریب آدمی وہ جلسے کے آخر میں شکرکندی بیچ رہا تھا ریڑھی پہ. لوگ آتے ہیں نا شکرکندی لے کے بھی جلسے والے خریدیں گے. اس نے وہ ریڑھی چھوڑ دی اور نکلتے نکلتے چلتے چلتے بڑا رش تھا نا جی، تو وہ اسٹیج پہ پہنچا. اس نے کہا پادری صاحب اللہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا صرف ایک ہے عیسیٰ ابن مریم، اور تو کوئی بیٹا نہیں. اور نے کہا ایسا کمزور خدا، دیکھو میں غریب آدمی ہوں، میں شکرکندی بیچتا ہوں، میرے 6 بچے ہیں. ایسا کمزور خدا ایک بچے کے بعد اور بچے نہیں پیدا کر سکا، میں نہیں مانتا ایسے کمزور خدا کو. پادری صاحب کی تو ہوا ہی اکھڑ گئی نا. وہ نے پھر مناظرہ کیا کرنا تھا. انہوں نے کہا اچھا خدا ڈھونڈا ہے تم نے جس کا ایک ہی بچہ ہے، اس کے بعد ٹپ 6 تو میرے ہیں، پھر تو میں زیادہ طاقتور ہو گیا نا، پھر خدا کی صفت کیا رہی؟ وہ مناظرہ اسی سے ہار کے بھاگ گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تعصبات ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہی یہ ہے کہ اگر اولاد، ہم کیوں کہتے ہیں اولاد ہو کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ ہمارے بعد میراث چلے، ہمارے بعد سلسلہ چلے، ہمارے مشن کو قائم رکھا جائے. اللہ کو تو ضرورت نہیں، وہ اولاد کیوں رکھے؟ اچھا اگر اولاد رکھے وہ تو مخلوق ہوگی اس کی، جب ہے ہی اس کی مخلوق تو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ متخذ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے. وہ بیوی سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، وہ بچوں سے بھی پاک ہے، اور ہر صفت نقصان سے پاک ہے. ایسے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یاد رکھو کہ لم یلد پہلے ہے، ولم یولد بعد میں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کرے گا سمجھ آ جائے گی. لم یلد یعنی جس نے کسی کو جینا نہیں، ولم یولد اور جس کو کسی نے جینا نہیں. تو لم یلد پہلے آ گیا اور لم یولد پہلے آ گیا. حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ پہلے کوئی جینے گا تو پھر وہ آگے جینے گا نا. بات سمجھیں، اصولی بات ہوتی ہے نا کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ. بھائی ایک آدمی باپ ہی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ پہلے باپ تو پیدا ہو نا. اچھا اسی طرح جیسے سورۃ الرحمن پڑھتے ہو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو اب اللہ نے فرمایا علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن پڑھایا. اچھا تعلیم پہلے آ گئی، خلق الانسان تخلیق بعد میں آ گئی. وہ پیدا ہوگا تو پڑھے گا نا، جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو پڑھے گا کیا؟ لیکن اللہ نے وہاں تعلیم قرآن کو مقدم ذکر کیا، تخلیق انسان کو مؤخر ذکر کیا. تو اشارہ ہوا کہ اگر اس کو قرآن کا علم نہیں ہے تو اس کا پیدا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس کی کوئی وجود ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں. جس کو اللہ کے علم میں معرفت خداوندی ہی نہ ہو تو اس کا کیا ہے؟ وہ تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گم کردہ رہا ہے. اس لیے وہاں اللہ نے تعلیم قرآن کو مقدم کیا، تخلیق انسان کو مؤخر کیا. اور یہاں بھی اللہ نے لم یلد کو کیوں مقدم کیا؟ کہ نصارہ کو جواب دینا تھا جو کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. تو اللہ نے فرمایا لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جینا ہے. یہودیوں کو جواب دینا تھا جو کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جینا ہے. مشرکین مکہ کو جواب دینا تھا جو کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے فرمایا لم یلد. اس کے بعد فرمایا کہ ولم یولد. تو اس لیے لم یلد مقدم ہوا اور لم یولد جو ہے وہ مؤخر ذکر کیا گیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی شبیہ نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کی کوئی مثل نہیں، وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے. اچھا اب کوئی کہتا ہے کہ جی ہم بھی تو سننے والے ہیں.
اللہ فرماتے ہیں جعلناہ سمیعا بصیرا، تو بات سمجھیں، اللہ نے فرمایا تیرا سننا اور ہے اور میرا سننا اور ہے۔ تیرا سننا ایک حد تک ہے، حد ختم تو تیری آواز آنی ختم ہو گئی۔ تیرا سننا، کان میں پردہ آ گیا تو سننا ختم ہو گیا، کان میں کوئی بلا پڑ گئی تو تیرا سننا ختم ہو گیا ہے، اور تو کسی کمرے میں بند کر دو تیرا سننا ختم ہو گیا ہے۔ لیکن میرے لیے تو اگر پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں بھی بند ہو کے سمندر میں پکارے تو میں سنتا ہوں۔ اس لیے تمہاری اور میری مثل کیا ہو سکتی ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ لا مثل لہ ولا مثال لہ لا ضد لہ ولا ند لہ، جس کا کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مقابل نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا، اور میرے مدنی پاک نے اس سورت کو تلاوت فرمایا اور اسی کا اعلان فرمایا، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو 3 دفعہ پڑھے گا تو اللہ اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی سورۃ الاخلاص کے پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ خالص اللہ کا کرم ہے، واللہ اعلم۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے جی، میاں بیوی عمرے کے لیے آئے تھے، انہوں نے طواف کے 7 شوط پورے کیے، صفا مروہ کے 4 چکر لگا کر واپس جدہ اور جدہ سے پاکستان گئے۔ ان کا عمرہ تو ہو گیا، لیکن بال بھی کٹائے کہ نہیں کٹائے؟ اگر بال ہی نہیں کٹائے ہیں تو پہلے بال تو کٹوائیں۔ ایک دم پڑے گا بال نہ کٹوانے کا، اور ایک دم پڑے گا صفا مروہ پورا نہ کرنے کا۔ تو ان پر فی یعنی خامند پہ بھی 2 بکریاں ہیں اور بیوی پہ بھی 2 بکریاں، 2 دم ادا کرے۔ وہ دم بھی مکے میں دینے پڑیں گے۔ پاکستان چلے گئے تو وہاں سے کسی دوست کے ذمہ لگائیں، اس کو پیسے بھیجیں کہ ان کی دم ادا کریں۔ اور سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بال کٹوائیں۔ اگر بال نہیں کٹائے وہ تو احرام میں ہیں۔ احرام چادروں کا نام نہیں ہوتا، سمجھو بات کو، کہ ہم چاہتے ہو جی ہم نے احرام کھول دیا۔ احرام نہیں کھلا ہے جب تک بال نہیں کٹیں گے۔ احرام کھلتا ہے بال کٹوانے سے، احرام چادریں کھولنے سے تو نہیں کھلتا ہے۔ ویسے چادر ہوا میں اڑ جائے تو احرام اڑ گیا ہمارا، عمرہ بھاگ گیا۔ یا ہم حمام میں چلے جاتے ہیں بھی کپڑے خراب نہ ہو جائیں، دونوں چادریں اتار کے لٹکا دیتے ہیں، تو کوئی یہ تو نہیں ہمارا عمرہ بھاگ گیا ہے، پھر باندھ لیں گے۔ تو بہرحال اگر انہوں نے بال بھی نہیں کٹائے اور ملک سے بھی چلے گئے تو بال بھی اگر حرم میں نہ کٹائیں اور حرم کے باہر جا کے کٹائیں تو دم دینی پڑے گی، کیونکہ عمرے کی ساری چیزیں جو ہیں یاد رکھو وہ حرم میں ہیں۔ طواف بھی حرم میں ہوگا، صفا مروہ بھی حرم میں دوڑیں گے، اور بال بھی حرم میں کٹائیں گے۔ اور پھر ہمیں تو حضور پاک نے نمونہ دکھلا بھی دیا کہ سرکار 2 جہاں نے طواف کیا، اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھے، پھر حضور پاک صفا مروہ دوڑے، اور پھر مروہ پہ ہی آپ نے اپنے بال کٹائے۔ اکثر تو حضور پاک نے اس طرح پھروایا ہے، ایک دفعہ صرف بال کٹانے کا بھی روایت میں اس بات ہوتا ہے، لیکن سارے سر کے بال کٹائے۔ آج کل جو ایک رواج ہے کہ وہاں کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، 2-3 بار ادھر سے کاٹ دیے اور 2-3 ادھر سے کاٹ دیے، وہ نہیں ہوتا، وہ عمرے سے نہیں نکلتے ہیں، دم پڑ جاتی ہے۔ پورے سر کے بال کاٹے ہیں۔ کیا مانا؟ اگر اتنے بال ہیں آپ کے تو 4تھا حصہ حساب کر کے سارے سر کا کاٹا جائے۔ عمرہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ باندھ لیا اور دوڑے اور بھاگے اور چلے گئے، ہم نے جی عمرہ کیا ہے، پتہ نہیں ہے کہ ہم نے طواف کہاں سے شروع کیا، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے صفا مروہ کے کتنے چکر کیے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پاکستان سے آئے، عمرہ بھی کیا، چکر 4 لگائے، چلے گئے۔
کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کے پستان کو منہ لگا لیا یا چوس لیا کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اس کی بیوی ہے۔ اگر اس میں دودھ بھی تھا اور دودھ بھی آ گیا اور حضرت نے پی لیا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہے کہ مسئلہ رضاعت جو ہے وہ قرآن پاک کہتا ہے کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو رضاعت کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ بچے کو 2 سال دودھ پلائیں، تو اس کی مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ صرف ایک قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ 2.5 سال کے قائل ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ 2.5 سال دودھ پلاؤ، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے 2.5 سال تک پیا تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ ان کے نزدیک بھی 2 سال ہے۔ تو اب تو آپ بڑے ہو گئے نا جی، اب 2 سال کے تو آپ رہے نہیں کہ آپ کی رضاعت ثابت ہو اور بیوی کے بجائے وہ تمہاری ماں بن جائے، وہ تو ماں نہیں بنتی، بیوی رہے گی۔ تو بہرحال اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ سارے طریقے جو ہیں یاد رکھو یہ کافروں کے سکھلائے ہوئے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ اب دیکھیں کہ خامد ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے چاند سورج بھی شرمائیں، اور بیوی ہو سیدہ عائشہ صدیقہ، لیکن فرماتی ہے کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے حضور نے میرے بدن پہ کبھی نگاہ نہیں ڈالی، نظر بھی نہیں ڈالی۔ بس اللہ کا حکم ہے، شادی ہو، تولد ہو، تناسل ہو، بچے پیدا ہوں، نسل چلتی رہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ آدمی جناب اس کے پستان چوسنے شروع کر دے۔ اب تو خیر اور بھی ترقی کر گئے ہیں ماشاءاللہ، اور تم نے بھی انشاءاللہ فلمیں دیکھی نا، بہت جلدی انشاءاللہ پیشاب تک بھی پہنچ جاؤ گے، کوئی ایسی بات ترقی ہوگی نا، آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہو نا، اب اوپر سے ادھر تو آ گئے ہو نا، باقی کتنا نیچے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے، یہی کہہ سکتے کہ اللہ یاد ہے، اللہ ہمیں کافروں کی طریقوں سے بچائے، اور ان چیزوں سے کچھ ہوتا ہوا تبھی کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ کبھی پستان نہیں چوستے رہے ان کی بیویاں نہیں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی آپس میں محبت نہیں ہے، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا لیکن بال ایک دن کسی کے کہنے پہ کٹائے، دم پڑ گئی۔ ایک آدمی اگر مدینہ منورہ میں جائے تو روضہ پاک پر مواجہہ شریف میں دن میں کتنے دفعہ سلام پڑھے؟ بالکل 1 دفعہ جب جائے، بعد میں دور بیٹھ کے درود شریف پڑھتا رہے۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد جب ٹھک ہو جاؤ ہر نماز کے، یہ تو ادب کے خلاف ہے، یہ تو آداب کے خلاف ہے۔ بادشاہوں کے بعد آدمی ہر وقت جاتا ہے، کوئی عقل کی بات کرو۔ جب جاؤ جا کے سلام پڑھو، پھر جب آنا ہو اس دن سلام پڑھو، آگے پیچھے جہاں جگہ ملے بیٹھے رہو، درود شریف پڑھتے رہو۔ کہتے ہیں جی کہ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس میں اللہ ہمیں حیا نصیب کرے اور بے حیائی سے بچائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر 7 دفعہ پڑھ لو اور نیت یہی ہو کہ اللہ میری بد نظری اور بے حیائی سے مجھے بچا دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، تو اللہ پاک محفوظ فرما دیتے۔ اور دوسری بات یاد رکھو کہ صحبت اچھی رکھو، صالحین کی صحبت اختیار، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے نا جی تو پھر الحمدللہ اچھی صحبت۔ اس لیے حضور نے مثال دی ہے کہ اگر عطر والے سے دوستی ہوگی، عطر خریدو گے نہیں تب بھی خوشبو تو آئے گی نا، وہ کسی کو بیچے گا خوشبو تو آئے گی نا۔ اور اگر کسی لوہار سے دوستی ہوگی، وہ نہ بھی چاہے تو کوئی چنگاری اڑ کے بھی تیرے کپڑے جلا سکتی ہے۔ اس لیے غلط لوگوں سے صحبت نہ رکھیں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اب دیکھیں نا، آپ ایک کمرے میں ہیں، 5 آدمی ہیں، سارے نمازی ہیں، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نہ اٹھیں، آپ بھی اٹھیں گے، وہ پڑھیں گے تو آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی تو اٹھائیں گے۔ اور اگر کوئی نماز نہ پڑھے، تم اکیلے پڑھنے والے ہو تو ایک دن پھر تم بھی سوتے رہو۔
مسواک جو ہے وضو کے ساتھ کرنا سنت ہے، بعض علماء فرماتے ہیں نماز سے پہلے بھی کر لے، لیکن ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن راجح دلائل جو ہے وہ یہی ہے کہ مسواک کیا ہے کہ مطہرۃ للفم، منہ کو پاک کرنے والا، ومرضاۃ للرب، اللہ کی رضا کی دلیل ہے، تو پاک کرنے کا وقت وضو ہوتا ہے، پاک کرنے کا وقت نماز نہیں ہوتی۔ حتیم میں نمازیوں کے آگے گزر جائے، حتیم ہو یا کوئی جگہ ہو، نمازی کے آگے نہ گزر، اگر مجبور ہوں تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے۔ ایک دوست کا دشمنی ہے، اللہ پاک دشمنوں کو بھی دوست بنا سکتے ہیں، تم بھی دشمنی چھوڑو، احسن لمن اساء الیک، تم اس پہ احسان کرو جو تمہارے ساتھ برا کرے، تم اس کو معاف کر دو جو تم پہ ظلم کرے، تو انشاءاللہ پھر دوستی ہو جائے گی۔ میں مکے میں رہتا ہوں اور میں نے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، وہ عمرہ نہیں ہوتا۔ عمرے کے لیے لازم ہے کہ حد حرم سے باہر جاؤ۔ اب حد حرم سے باہر یعنی مسجد عائشہ جاؤ تمہاری مرضی، گیرانا جاؤ تمہاری مرضی، عرفات جاؤ تمہاری مرضی، حدیبیہ جاؤ یعنی حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ، حرم کے اندر احرام باندھ کے حرم میں آ جاؤ تو پھر عمرہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی ضد نہ کریں، حدیث میں ہے اہل مکہ من مکہ، وہ حج کے لیے ہے، اور فلسفہ اسلام سمجھیں کہ حج ہو یا عمرہ ہو اس میں حل بھی ہو اور حرم بھی ہو۔ اب جب آپ عمرے سے احرام باندھیں گے مسجد عائشہ سے تو حل آ گیا، پھر آپ حرم میں آ گئے تو حل بھی آ گیا، حرم بھی آ گیا۔ اب حج کا احرام باندھیں گے مکے سے تو حرم ہے، عرفات جائیں گے تو حل ہے، تو حرم بھی آ گیا، حل بھی آ گیا، تو اس لیے لازماً آپ کو باہر جانا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ جب عمرے کے لیے جانے کا اجازت مانگی تو مکے میں موجود تھی یا نہیں تھی؟ بھائی بی بی عائشہ حضور، یہ جو آج کل معابدہ جس کو کہتے ہو نا، معابدہ، اور جہاں بلدیہ کا سب سے بڑا دفتر بھی ہے، اسی جگہ حضور کا قیام تھا، تو اب حضور فرماتے کہ بھائی کے ساتھ جا کے عمرہ کر لو، آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی جا کے تنعیم سے احرام باندھ کے آؤ۔ تو اگر گھر سے احرام باندھنے سے عمرہ ہو جاتا تو پھر بی بی عائشہ کو باہر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ مہربانی کر کے حدیثیں پڑھا کرے تو ان کو سمجھا بھی کرے، یہ نہیں کہ بس جو پھر میرے عقل میں آ جائے وہی ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے لیے کسی نے عمرہ کیا، ابھی دفن نہیں ہوا، کوئی بات نہیں۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کو وراثت سے محروم بالکل نہیں کر سکتے، وارث اللہ نے بنایا ہے، تم نے تو نہیں بنایا، اللہ نے وارث تیرا پیدا کیا ہے، وہ اچھا ہے برا ہے وہ خدا کو جواب دے گا، تم وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ یہ تو انگریزی قانون ہے کہ آگ کر دو۔ اگر نماز ہو رہی ہے، امام سجدے میں ہے تو ہم کھڑے رہیں؟ نہیں، بالکل، تو آپ بھی فوراً شریک ہو کے سجدے میں چلے جائیں، اس میں کیا ہے؟ وہ آپ کی رکعت تو شریک نہیں ہوگی لیکن آپ سجدے میں شامل ہو جائیں، کوئی نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ اگر رکوع میں مل جائیں تو پھر تو آپ کی رکعت ہو گئی، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، لیکن سجدے میں ملیں گے رکعت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ نہیں کہ کھڑے رہو امام اٹھے گا پھر ملوں گا، نہیں، اللہ اکبر شامل ہو جاؤ، جتنے اعمال زیادہ ملیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر کسی آدمی کو عمرے میں دم پڑ گیا ہے اور دم کی طاقت نہیں ہے تو جب اللہ طاقت دے دینا، ورنہ 10 روزے رکھ لینا۔ جو سونے کے زیورات بیوی کے استعمال میں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پہننے کے لیے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن احتیاط تو اسی میں ہے نا کہ زکوٰۃ دی جائے، کیونکہ اگر قیامت میں ہم نے زکوٰۃ نہ دی اور دینی ضروری تھی تو پھر کیا کریں گے؟
اچھا ضروری نہیں تھی لیکن ہم نے دے دی تو اس کو صدقے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا. احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ دی جائے. اگر کسی نے پلاٹ لیا ہے مہنگا ہوگا تو بیچوں گا زکوٰۃ دینی ہوگی کیونکہ آپ نے تجارت کے لیے لیا. جو پلاٹ گھر بنانے کے لیے لیا جائے اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن جو آپ نے اس لیے لیا ہے کہ جب مہنگا ہوگا پھر زکوٰۃ دوں گا تو ہر سال کی زکوٰۃ دیں گے آپ. کہتا جی کہ جب میں نیکی کا کام کرتا ہوں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تیری شہرت ہوگی، ڈالنے تو وسوسے، وہ اپنا کام کر رہا ہے تم اپنا کام کرتے رہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک دن اس کے وسوسے خود دم توڑ جائیں گے. اگر ہم اپنے والدین کی قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ رواج نہیں. جہاں سے پڑھو گے ثواب تو اللہ نے پہنچانا ہے، قبر میں آپ نے کوئی ہاتھ سے اندر پہنچانا ہے. پہنچانے والی تو اللہ کی ذات ہے، جہاں سے پڑھو بخش دو. لیکن اگر کوئی قبرستان میں چلا گیا پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں. ہمارے علاقے میں جنازے کے بعد اسقاط جو ہے اسقاط بدعت ہے. اگر پاکستان سے عمرے کی نیت کریں کہ اس کا ثواب ہمارے والدین ایک کے لیے یا والد کے لیے کرو یا والدہ کے لیے. عمرہ چھوٹا حج ہے، مدینہ منورہ کی زیارت بہت بڑی عظمت ہے اور قیامت میں حضور کی شفاعت کا ذریعہ ہے. میری بیوی کو خواب آتے ہیں، میں ان چیزوں کو میں تو نہیں جانتا. بہرحال سورۃ البقرہ پڑھتے رہو، خود پڑھو، اس پہ دم کرو، پانی پہ دم کرو، وہ پانی پلاؤ، پانی سے غسل کرواؤ، تیل پہ دم کرو، اس کی مالش کرو. گھر میں کیسٹ میں چلتی رہے ہر وقت سورۃ بقرہ ہے، کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں، تو شیطانی اثر دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی میں نہیں جانتا کوئی آدمی عامل ہو جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو، لیکن شریف آدمی سنت والا ہو اس کے پاس جاؤ. کاروباری نہ ہو، آج کل تو کاروباری بڑے ہیں نا. فاتحہ کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی، لیکن مجھے آپ کوئی نماز بتائیں جس میں فاتحہ نہ ہو. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن نماز تو بتاؤ نا جس میں فاتحہ نہیں ہے. کون سی نماز میں فاتحہ نہیں ہے؟ امام نے پڑھی ہے نا، تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی. اور یار بات سنو، امام نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ تو فاتحہ آ گئی نماز میں، تو نماز بغیر فاتحہ کے تو نہ ہوئی. وہ جہاں حدیث کا لفظ ہے وہاں مقتدی کا لفظ تم دکھا دو، ہم بھی پڑھیں گے. مقتدی کو تو حضور نے حکم دیا ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو. حضور نے حکم دیا ہے کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم تو تم آمین کہو. تو مانا فاتحہ اس کا پڑھنا اس کا وظیفہ ہے، آمین کہنا ہمارا وظیفہ ہے. بعض لوگ کبوتروں کے دانوں میں کچھ ڈھونڈتے ہیں کہ عقید بچہ پیدا ہوتا ہے، خامن سے نہیں ہوا کبوتر سے ہو جائے گا. عجیب بات ہے بھائی. پھر ایسا کیوں کرتے؟ کبوتر کیوں نہ پکڑ کے لے جاؤ؟ دانے تو تم خود لے آتی ہو ان کو ڈالنے کے لیے. کوئی بات نہیں ہے، سب خیالات ہیں، لوگوں نے ایک بدعت بنائی ہوئی ہیں. نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو سجدے سے جگہ دور گزریں. کبوتروں کے دانے کے لیے پیسے دیے بالکل ڈالو، لیکن ایسی جگہ ڈالو جہاں دانے پاؤں میں نہ آئیں. بہرحال زمزم کے لیے کھڑے ہونے کا کوئی حکم نہیں، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہے. باقی پانی کھڑے ہو کے پیو تو گناہ ہے، اس کے لیے بیٹھنا ضروری ہے. زمزم کے لیے بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کھڑے ہو کھڑے پی لو، بیٹھے ہو تو بیٹھ کے پیو.
مرنے کے بعد جو ہمارے یہاں جمعراتیں اور چلیسویں بدعت ہیں، بالکل ناجائز ہیں۔ ہمارے پاکستان سے ڈپٹی کی غرض ہے، اگر کمپنی نے آپ کا احرام لے لیا، نہیں باندھنے دیا، آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں، اور آپ نے خود سستی کی ہے تو عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ اگر نماز میں واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، یاد ہی نہیں ہے، پھر نماز دہراؤ۔ امام بھی ایسا کرے تو لوگوں کو بتا دے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، نماز پھر پڑھو۔ غلطی یہاں سب سے ہوتی ہے، امام سے بھی ہوتی ہے، یہاں مقتدی سے بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ کے ایک ایسے معاہدے پہ کنٹریکٹ کیا ہے کہ اتنی مدت کے بعد میں سود دینے پہ راضی ہوں، وہ ناجائز ہے۔ جب سود پہ راضی ہونا تو ناجائز ہے نا۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ربا تو حرام ہے، اس پہ راضی ہونا مدت کے بعد۔ ایک ہے کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ لے لیا ہے، چونکہ آج کل خطرہ ہے چوری کا، ڈاکے کا، پیسے گر جانے کا سفر میں، لیکن کارڈ استعمال کریں اور 30 دن کے اندر اندر پیمنٹ کر دیں تاکہ سود کا مسئلہ ہی نہ بنے۔ اگر کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے اور 1 سال گزر گیا ہے، زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی، لیکن اگر خطرہ ہے کہ ملے گا یا نہیں تو انتظار کر لو، جب مل جائے پھر دے دینا، 2 سال کے بعد ملے 2 سال کی دے دینا، اور قرضہ ہی ڈوب گیا تو پھر زکوٰۃ کیا دو گے؟ میں آفس کے کام سے دبئی سے جدہ آیا تھا تو کوئی حاضر نہیں، آپ نے احرام نہیں باندھا، آپ تو دفتر کے کام کے لیے آئے تھے اور آئے بھی جدے تھے، پھر ہفتے کے بعد آپ نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، چونکہ عمرے کا احرام اس وقت ضروری ہوتا ہے جب دبئی سے آپ سیدھا مکے آ رہے ہوں، راستہ چاہے جدہ ہے، پھر وہاں ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم يسر امورنا فرج همومنا اقض عنا ديوننا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بچہ اس نے جو ہے آپ کو